بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، اسلامی سال کا 8واں مہینہ کون سا ہے؟ جواب ہے شعبان۔ بتائیں ملکہ سبا کی کس علاقے میں حکومت تھی؟ یمن میں۔ سوال ہے، حجاز کا سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ جواب ہے جبل ہدا۔ سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی دو اہم جنگوں کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے جنگ صفین اور جنگ جمل۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال ہے، خیبر کس شہر کے قریب واقع ہے؟ جواب ہے مدینہ کے۔ سوال ہے، سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ عصر کی نماز کب مکروہ ہو جاتی ہے؟ جب سورج میں زردی جھلکنے لگے۔ سوال ہے، قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش نے بیعت رضوان کا سن کر کس صحابی کو آزاد کر دیا؟ قریش بیعت رضوان کا سن کر ڈر گئے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا تھا۔ کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ کیا شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ محض شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے ہرگز نہ نکلے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ سوال ہے، میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے ہیں؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔
سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم کس مذہب میں زیادہ ملتی ہے؟ یہودیت میں۔ بتائے سلطان الحدیث کن کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الحدیث کہتے ہیں۔ جنگ خیبر میں کتنے یہودی کام آئے؟ 93۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے بعد کتنے عرصہ زندہ رہے؟ 40 سال۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ ہم زلف تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 نکاح کیے۔ عجیب اتفاق ہے کہ وہ چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیاں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ آپ علیہ السلام کے دادا تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے کسی نے امامت نہیں کی، لوگ گروہ در گروہ ہو کر پڑھ کے آ جاتے۔ سوال ہے سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس کس نے مقرر کیا تھا؟ جواب ہے نمرود نے سب سے پہلے ٹیکس مقرر کیا تھا۔ سوال ہے صحیفہ ابو ہریرہ کس نے روایت کیا؟ جواب ہے حمام بن منبع نے۔ قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ ابو لہب کو۔ سوال ہے کس شخص پر جہنم کی آگ اور وہ آگ پر حرام ہے؟ جواب ہے نرم طبیعت اور نرم مزاج والا۔ سوال ہے کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، اس پر برات قرآن پاک کی کس سورت میں نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ نور میں۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب ہے کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب ہے وحشی بن حرب کو۔
سوال ہے انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا؟ جواب ہے کوے سے۔ سوال ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظریں کہاں پڑی؟ جواب ہے جنت کے پھلوں پر پڑی۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت ہاجرہ۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح کیوں ہوا؟ جواب ہے نوح علیہ السلام کے لقب سے آپ اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ خدائے تعالیٰ کے خوف سے روتے بہت تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب ہے حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں۔ سب سے پہلے تلوار کس شخص کے لیے بنائی گئی تھی؟ سعد شبیلی نامی شخص کے لیے بنائی گئی تھی۔ سوال ہے سورہ ال عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے سورہ ال عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ قرآن پاک کے کل نقطوں کی تعداد کیا ہے؟ 1,05,684۔ قرآن مجید میں زندگی کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ کس جنگ کی تیاری کو قرآن مجید نے ساعت عسرت مشکل گھڑی کہا ہے؟ غزوہ تبوک کو۔ سوال ہے کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصر کی خواتین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور سیب کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں تو ہوش آنے پر کیا کہا؟ یہ نور کا پتلا فرشتہ ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ ابراہہ جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی اس کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں ہے اور کیسے؟ اس کا ذکر سورہ فیل میں آیا ہے کہ اس نے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر مکہ پر حملہ کیا تھا۔ سوال ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں کب پہنچے؟ جواب ہے 2 محرم الحرام 61 ہجری۔ سوال ہے بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئی؟
जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में किस चीज में बिठाकर डाला गया और वो आला किसने सिखाया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गोपिया में बिठाकर डाला गया और ये अमल शैतान ने सिखाया था। इसलिए जब कौम नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मकान में बंद कर दिया और फिर आग में डालने के लिए बाहर लाए तो उनकी समझ में ये बात ना आ सकी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह आग में डाला जाए, क्योंकि आग की शिद्दत की वजह से आग के करीब आना दुश्वार था। उसी वक्त शैतान आया और उसने इनको गोपिया बनाना सिखलाया। सवाल है हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो क्या देखकर इस्लाम लाए? जवाब है उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत देखा और दीगर निशानियों के बारे में ये इंजील और तौरात में पढ़ चुके थे, इसलिए फौरन ही ईमान ले आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद और वालदा का नाम क्या था? वालिद का नाम इमरान और वालदा का नाम यूकेद। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आखिरी आयत के नाजिल होने पर जो खुतबा दिया था उस वक्त तमाम सहाबा कराम की तादाद क्या थी और कौन से मकाम पर दिया था? जवाब है 1,24,000 तकरीबन सहाबा कराम की तादाद थी और खुतबा का मकाम मैदान अरफात है। सवाल है रोज़ा फ़र्ज होने की क्या वजह है? जवाब है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के कुछ दिन गारे हिरा में गुजारे थे। इस वक्त दिन में खाना नहीं खाते थे। इन दिनों की याद ताज़ा करने के लिए रोज़े फ़र्ज किए गए। सवाल है सूरह कहफ में असहाबे कहफ के साथ किस जानवर का तज़किरा है? जवाब है असहाबे कहफ का कुत्ता। सवाल है गज़ा खैबर होने की इतला किस सूरत में दी गई? जवाब है सूरह फतेह में। सवाल है कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 27 मर्तबा। किस बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को जलाया था? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को जलाया था। सवाल है किस नबी ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था। सवाल है मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल है वो जलीलुल कदर साहबी कौन थे जिनके मरने से अर्श खुदावंदी हिल गया था और 70,000 फरिश्तों ने इनकी नमाज जनाजा में शिरकत की? जवाब है हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये बताएं कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि को क्यों कैद में रखा गया था? आपने काजी का ओहदा लेने से इनकार कर दिया था। नमाज में भूल जाना किस बात की अलामत है?
شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جیسے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، وہ چیز جو اس سے پہلے اسے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتنی کتابیں منسوب کرتے ہیں؟ 5 کتابیں۔ اگر کسی حاملہ کو طلاق ہوئی تو تیسرے دن بچہ ہو گیا تو عدت کتنی دن رہے گی؟ پیدائش کے ساتھ عدت ختم ہو جائے گی۔ سوال ہے، بطن مادر میں بچے کے اندر روح کتنے دن میں ڈال دی جاتی ہے؟ جواب ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح 4 مہینے میں ڈال دی جاتی ہے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ کے ہاں کون سے پیغمبر پیدا ہوئے؟ جواب ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے کتنی لڑکیاں پیدا ہوئیں؟ جواب ہے 4۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پیغمبر کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ سوال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک پر کیا تحریر تھا؟ جواب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، سورہ نساء کا نام سورہ نساء کیوں رکھا گیا؟ جواب ہے، اس صورت میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ نساء عورت کو کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ سوال ہے، غزوہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو خندق کھودی تھی، اس کی کھدائی کتنے دنوں میں ہوئی اور اس خندق کی مقدار کتنی تھی؟ جواب ہے، اس خندق کی کھدائی 6 دن میں مکمل ہو گئی تھی اور یہ خندق 3.5 میل لمبی تھی اور تقریباً 5 گز گہری تھی۔ سوال ہے، قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب ہے، خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال ہے، کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے، حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال ہے، کیا قربانی کی کھال بیچنا جائز ہے؟ جواب ہے، قربانی کی کھالیں بیچنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو کیا کرتے تھے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی پیش آتی تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تھے۔ سوال ہے وہ کیا چیز ہے جو دنیا میں نہیں ہے لیکن دکھائی سب کو دیتی ہے؟ جواب ہے سورج۔